السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسی حدیث پر گفتگو کریں گے جو رمضان المبارک کی فضیلت اور روحانی برکات کو واضح کرتی ہے۔ یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین، یعنی جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث رمضان کے اسپریچول امپیکٹ کو بیان کر رہی ہے، لیکن یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی تمام شیاطین ایک مہینے کے لیے جکڑ دیے جاتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر دنیا بھر میں برائیاں کیوں جاری رہتی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، جب ہم اس حدیث کو ڈیپلی اینالائز کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کا باندھ دیا جانا یہ یونیورسلی نہیں ہوتا ہے، یعنی پوری دنیا میں ہر جگہ اور ہر انسان کے لیے یکساں طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ ایک پرسنل ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ یعنی رمضان میں ایسا نہیں ہے کہ ہر قسم کی برائی خود بخود ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو سنسیئرلی روزہ رکھتے ہیں، جو دل سے رمضان کی اسپریچول ٹریننگ کو اپناتے ہیں، ان کے لیے شیطان ان ایکٹیو یا ان افیکٹو ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خلوص دل کے ساتھ ہول ہارٹیڈلی رمضان کی برکتوں کو امبریس کرے، اپنی نیت کو پیوریفائی کرے اور اپنی زندگی کو سیلف ڈسپلن کے اصولوں کے مطابق گزارے، تو وہ شیطان کے وسوسوں سے پروٹیکٹڈ ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ رمضان is not just about physical fasting, it's about mental and spiritual purification۔ تو جب انسان کانشیسلی اپنے نفس پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے، سیلف کنٹرول کی قوت کو بڑھاتا ہے، تو شیطان اس پر اثر انداز نہیں ہو پاتا ہے۔ لہذا رمضان میں ہر برائی ختم نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ جو لوگ اس مقدس مہینے کو صرف ایک رسمی عبادت کے طور پر گزارتے ہیں، بغیر کسی اویئرنیس کے، بغیر کسی اسپریچول کمٹمنٹ کے، وہ شیطان کی چالوں سے بچ نہیں پاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ٹرو ایسنس آف فاسٹنگ کو سمجھ کر رمضان گزارتے ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ شیطانی اثرات کے خلاف ایک طاقتور ڈھال بن جاتا ہے۔ یہاں ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ شیطان کے قید ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے فزیکلی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، بلکہ اس کا مطلب سائیکولوجیکل امپیکٹ کم ہو جاتا ہے۔ یعنی رمضان کے دوران جو شخص ٹرو فاسٹنگ کرتا ہے، وہ ایک ایسی اسپریچول اسٹیٹ میں داخل ہو جاتا ہے جہاں اس کی انر اسٹرینتھ بڑھ جاتی ہے اور وہ سیلف کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی اسپریچول ٹریننگ اور سیلف ڈسپلن انسان کی روحانی طاقت کو اس حد تک بڑھا دیتی ہے کہ شیطان کے وسوسے، اس کے وسپرس اس پر اثر انداز نہیں ہو پاتے۔ جب انسان مائنڈ فلی روزہ رکھتا ہے، اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے اور اپنے دل و دماغ کو پیوریفائی کرتا ہے، تو وہ شیطان کے حملوں سے امیون ہو جاتا ہے، محفوظ اور مامون ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تقوی تمہارے اندر پیدا ہو۔ یہاں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا، لعلکم تتقون، یعنی روزے کا اصل مقصد تقوی، گاڈ کانشیسنس پیدا کرنا ہے، اپنے تھاٹس، ایموشنز اینڈ ڈیزائرز کو کنٹرول میں لانا ہے۔ اس سے ایک سچا روزہ دار مینٹل کلیئرٹی اور اسپریچول اویئرنیس کی ایسی منزل پر پہنچ جاتا ہے جہاں شیطان کی مینیپولیشنز اس کے لیے غیر مؤثر ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں عبادت کا مزہ بڑھ جاتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے اور نفس کی پیوریفیکیشن ہو جاتی ہے۔
کیونکہ انسان کے اندر اسٹرانگ ڈیفینس میکینزم اگینسٹ شیطانک وسپرس پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص روزے کو صرف ایک کلچرل پریکٹس کے طور پر رکھتا ہے، اس کے لیے وہی حدیث لاگو ہوتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کتنے ہی روزے دار ہیں جو اپنے روزے سے صرف بھوک اور پیاس ہی حاصل کرتے ہیں، کچھ حاصل نہیں ہوتا انہیں۔ یعنی اگر روزہ صرف فزیکل ایبسٹیننس ہو بغیر کسی اسپریچول ٹرانسفارمیشن کے ہو تو وہ حقیقی روزہ نہیں کہلائے گا۔ رمضان کا اصل مقصد سیلف ڈسپلن، اسپریچول پیوریفیکیشن اور تقوی ڈیولپمنٹ ہے، اور اسی سے اس کے اندر ایک ایسی اسٹرینتھ پیدا ہوتی ہے جو شیطان کے وسوسوں کو نیوٹرلائز کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں وہی لوگ شیطان فری زون میں داخل ہوتے ہیں جو اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں اور اللہ کانشس لیونگ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو ریئل کوشچن یہ ہے کہ کیا ہمارا روزہ ہمیں ریئل ٹرانسفارمیشن دے رہا ہے یا نہیں؟ کیا ہمارا روزہ صرف ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ ریسٹرکشن تک لمیٹیڈ ہے یا ہمارے ہارٹ، سول اینڈ مائنڈ پر بھی اثر ڈال رہا ہے؟ یہ ایک سیلف ریفلیکشن پروسیس ہے جہاں ہمیں روزانہ اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنا سیلف ایویلیویشن کرنا ہے کہ رمضان کے گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہم اسپریچول گرو کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے اندر سیلف ڈسپلن پیدا ہو رہا ہے یا ہم صرف بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہیں؟ بس بغیر کسی انر ٹرانسفارمیشن کے ہو رہا ہے سب کچھ۔ اگر ہمیں لگے کہ ہمارے روزے میں میننگ فل چینج کی کمی ہے تو یہ مہینہ ہمارے لیے ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنے انر ورلڈ کو ریپروگرام کریں، اپنی پرائورٹیز کو ری الائن کریں اور شیطان کے اثر سے باہر نکلنے کی کوشش کریں، اور اس رمضان کو ایک لائف چینجنگ ایکسپیرینس بنائیں۔ رمضان is not just about fasting, it's about upgrading your soul, recharging your faith and becoming a better version of yourself۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکتوں اور اس کی بلیزنگز کو ریئلائز کرنے اور اپنی روح کو پیوریفائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔